رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، قد افلح من تزکا، بے شک وہ انسان کامیاب اور کامران ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا دل ایسے چمکتا ہے کہ جیسے ایک سفید کپڑا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے سن بلوغت کے بعد اس کے دل کے اوپر اس گناہ کا دبا لگا دیا جاتا ہے، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر اس کے دل کے اوپر گناہ کا دبا لگتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حتیٰ کہ دل سخت ہو جاتا ہے، اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اس انسان کے سامنے سے حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو صوفیائی کاملین جو ہیں، اللہ کے جو مقرب بندے ہیں، وہ ہمیں کبھی کبھی اس بات کے حوالے سے سوچا کریں، وہ ہمیں رونے کا درس دیتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہانے کا درس دیتے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کبھی اس انسان کے پاس بیٹھیں جو کبھی کبھی روتا ہے، تو عرض کی حضرت جس کو رونا ہی نہ آئے، فرمایا کہ اس کی شکل دیکھا کریں اور اس جیسا چہرہ بنایا کریں۔ جب اس جیسی شکل بناؤ گے تو اللہ تجھے کبھی رونے کی بھی توفیق بخش دیتا ہے۔ رونے کی وجہ سے انسان کے دلوں کے اوپر جو زنگ چڑھتا ہے وہ اتر جاتا ہے۔ میرے حضور قبلہ عالم نے اسی کو خوب لکھا ہے، فرماتے ہیں ارے سالک وطن اپنا کدی تے یاد کریا کر، کہ آخر دور دا گیا مسافر گھر بھی آندا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کیا اچھیاں نے او اکھیاں جو رو رو وقت دیاں رج کے، گناہ رڑ دے نظر آمن کتے اے ہڑ بھی آندا ہے۔ انسان کے آنسو جو ہیں وہ اس کے گناہ لے کر کے نکلتے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوتے تھے، استغراق کی حالت میں رہتے۔ حضرت خواجہ حسن بصری اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک دن چھت کے اوپر بیٹھ کر کے رو رہے تھے، اتنا روئے کہ سارے کا سارا جو آپ کا لباس ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا ہے۔ آپ نے وضو بنایا تو پرنالے سے جب پانی نیچے ٹپکتا ہے تو ایک مسافر نیچے سے گزر رہا تھا، تو گزرتے وقت اس مسافر نے پوچھا کہ اے انسان مجھے بتایا جائے کہ کیا یہ پانی ناپاک تو نہیں ہے، میرے کپڑے کہیں ناپاک تو نہیں ہو گئے، میں نماز پڑھنے والا ہوں، نمازی ہوں، اور مجھے بتائیں تو صحیح کہ یہ جو پانی پھینک رہا ہے کیا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ پانی ناپاک ہے؟ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اوپر سے روتے ہوئے آواز دیتے ہیں، جانے والے انسان اپنے کپڑوں کو تو نے دھونا ہوگا۔ عرض کی وہ کیوں؟ فرمایا کہ اصل میں یہ کسی انسان کی آنکھوں سے نکلا ہوا پانی ہے، اور یہ پانی ایسے ہی نہیں نکلا، یہ میرے گناہوں کو لے کر نکلا ہے۔ تو انسان کے آنکھوں سے جب پانی نکلتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، اس کے گناہ دھو دیے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ بے شک انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، اور تزکیہ کے لیے سب سے جو بہترین طریقہ رب کائنات نے قرآن میں فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کا نام لیا کریں۔ اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کے دل کے اوپر لگے ہوئے زنگ جو ہیں وہ دور ہوتے ہیں۔ مسلم شریف اس کی حدیث مبارک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مدغۃ فاذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک مدغہ ہے، ایک جسم کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اگر وہ فسادی ہو جائے تو سارا جسم فسادی ہو جاتا ہے۔ عرض کی حضور وہ لوتھڑا کون سا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو دل کہا جاتا ہے۔ دل جو ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ ایسا بنانا ہوگا کہ کبھی انسان پلٹ کر گناہ کا بھی نہیں سوچ سکتا۔ جب دل جو ہے اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں آ جاتا ہے تو فرمایا کہ اگر یہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہے، اگر اس کے اندر فساد برپا ہو جائے تو سارا جسم فسادی ہو جاتا ہے۔ اسی کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ بے شک تیری فلاح اس کے اندر ہے کہ تو اپنے مالک کا نام لے، اللہ کا ذکر کرے، اس کا نام پکارے۔ جب تو اس کا نام لے گا تو اس دل کا تزکیہ ہو جائے گا، اس کے اوپر لگے ہوئے جو زنگ ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جہاد سے حضور واپس پلٹتے ہیں، حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا
میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ، ہم نے جہاد لڑا ہے، ہم کفار کے خلاف ہم نے تلواریں اٹھائی ہیں. رجعنا الی الجہاد الاصغر الی الجہاد الاصغر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ، اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جائیں گے. عرض کی حضور کیا اس سے بھی بڑا جہاد ہے؟ تلوار اٹھائی، لوگوں کے سامنے لڑتے رہے، جانوں کا سودا کر دیا. عرض کی حضور اس سے بھی بڑا جہاد کوئی ہوتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اپنی خواہشات کے خلاف کوشش کرنا شروع کر دے، اللہ اس کو مقام تلوار اٹھانے والے سے بھی اونچا عطا فرما دیتا ہے. اب میں یہاں سے ایک دو بات آپ کی بس گوش گزار کرنے لگا ہوں. رب کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. فرمایا ان لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ مردہ ہیں، جو اسلام کی راہ میں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا. پھر رب کائنات نے خود ہی اس کو بیان فرما دیا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. اب صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہد تو کھانا بھی کھاتے ہیں، ان کو تو رزق بھی، وہ جو انسان ہے وہ تو تناول بھی کرتا ہے. اس کی زندگی کے لیے جو ہے، سانس کے چلنے کے لیے انسان کو مادی ضروریات کی ضرورت ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہے گا کہ میں کھانا کھانے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں. انسان کو زندگی کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، حاجت ہے، اور جب تک وہ سانس کو اپنے اندر نہیں لے جائے گا، زندگی کا جو امکان ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو عرض کی حضور یہ کھاتے پیتے کہاں سے ہیں؟ رب کائنات نے جواب دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. فرمایا صحابہ تم سمجھ رہے ہو کہ صرف کھانے پینے کا نام زندگی ہے. فرمایا کہ تمہارا رب انہیں وہ رزق دیتا ہے جہاں تک تمہارا شعور بھی نہیں جا سکتا. مجاہد جب دنیا میں زندگی بسر کر کے جاتا ہے، اللہ اس کو ایسا رزق دیتا ہے جہاں تک انسان کا شعور بھی نہیں جا رہا ہوتا. اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد بن نفس کیا. اللہ ان کو فرما رہا ہے کہ یہ زندگی جو ہے اس کا اعلان میں نے ان کے ساتھ کر دیا ہے. انہوں نے جہاد بالقتال بھی کی ہے، تلوار کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ جہاد کیا ہوتا ہے. اور ان کی رگوں سے آج سے قبل آپ نے یہ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ میدان احد کے اندر جب اس کی توسیع کی جا رہی تھی تو وہاں پہ ایک صحابی ان کی جو ہے وہ قبر کھل جاتی ہے. کرین کا نشان جب ان کے ماتھے کے اوپر لگا. آج ہمارا ڈاکٹر تحقیق یہ کہتی ہے نا کہ انسان کی زندگی کے لیے خون کا چلنا لازم ہے. کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کی زندگی کی علامت کیا ہے، پلس پہ آپ ہاتھ رکھیں گے، پلس چلتی ہے تو آپ بتائیں گے کہ بندہ زندہ ہے. رک جائے تو زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اب آقا اور یونی معلوم ہوا کہ خون کا چلنا زندگی کی علامت ہے. خون رک جائے تو انسان کی زندگی ختم پذیری کی طرف جاتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی غزوہ احد 2 ہجری کا معاملہ ہے. آج 1444 ہجری یہاں سے جو ہے ہم اس سے گزر رہے ہیں. 2 ہجری کے اندر بلکہ 3 ہجری غزوہ احد منعقد ہوتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی شہید ہوتے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی تدفین کر دی اور آج سے چند سال قبل جب اس کی توسیع ہونے لگی تو صحابی رسول کے ماتھے کے اوپر جب کرین کا وہ لوہے کا بڑا سا جب اس کو لگتا ہے تو ان کے یہاں سے مبارک جو ہے پیشانی سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہاں 3 ہجری کی بات 1400 سال گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا تھا تمہارا شعور بھی نہیں وہاں پہ جا سکتا جہاں تک میں اپنے مجاہد کو مقام عطا کرتا ہوں. اب یہ میں بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں. جس نے جہاد تلوار کے ساتھ کیا اللہ فرماتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر شک کوئی نہیں ہے. اب وہ انسان جس نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا ہوتا ہے تو پھر آپ سوچیں کہ اگر وہ زندہ ہے جس نے تلوار اٹھا کر جہاد کیا، جس نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے آپ مزار کے اندر بیٹھے بزرگ ہیں، ان کا مقام کتنا اونچا اور اعلیٰ ہوگا جنہوں نے جہاد اکبر کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کی ہے. تو ذات ذی وقار میں بات سمجھا رہا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد بن نفس کیا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہوں نے جہاد اکبر کیا ہے. آج ان کا نام ایسے ہی زندہ نہیں ہے. صدیاں بیت جانے کے بعد
ان کے نام زندہ ہونے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انہوں نے تعلق باللہ جو ہے اس کو مضبوط کیا ہے، اللہ کے ساتھ جو اپنا رشتہ تھا اس کو مضبوط اتنا زیادہ کیا ہے کہ یہ اٹھتے بیٹھتے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے شہنشاہ طریقت میاں محمد جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بارے میں اکثر قبلہ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دلائل الخیرات کے حضور حافظ ہیں۔ آپ اٹھتے بیٹھتے یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، اور کبھی آپ اس حوالہ سے غور کریں کہ حضرت شیخ سلیمان جزولی علیہ رحمہ نے اس کو مرتب کیا ہے۔ حضرت شیخ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک دن جو ہے وہ ایک جنگل کی طرف روانگی اختیار کرتے ہیں، تو جنگل میں جا کر کے آپ کو وضو کی حاجت ہوئی۔ کنواں تو تھا لیکن اس کنویں سے نکالنے کے لیے نہ ناچ اور نہ اس کے پاس آپ کے پاس ڈول تھا۔ پشیمانی کی کیفیت عالم میں آتے ہیں، یہ آپ دلائل الخیرات کے مقدمہ کے اندر اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت شیخ سلیمان جزولی علیہ رحمہ، آپ نے بڑی تلاش کی لیکن پانی جو ہے وہ میسر نہیں ہوتا، نماز کا وقت تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ حضرت شیخ سلیمان جزولی علیہ رحمہ نے سامنے دیکھا تو ایک ننھی سی بچی آتی ہے، کہا بابا جی اتنی عمر ہو گئی، پانی نکالنے کا فن ہی نہیں آتا۔ کہاں جب لج پاس نہیں ہے، ڈھول اور رسی پاس نہ ہو بیٹی، پانی کیسے نکل سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس بیٹی نے قریب ہو کر کے کچھ منہ میں پڑا، اور جب اس کے اندر دم کیا تو تہ میں لگا ہوا پانی جو ہے وہ اس کنویں کی جو ہے وہ اوپر تک پہنچتا ہے۔ تو بیٹی سے بزرگ پوچھتے ہیں کہ یہ کمال تجھے کیسے ملا؟ کہا بابا جی ایک درود پڑا ہے، اس درود کی برکت سے پانی تہ سے اٹھ کے اس کے کناروں تک پہنچا ہے۔ اب جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، درود شریف کی فضیلت اتنی ہے، اس جملے کو سمجھ لیجئے گا کہ انسان کے جو دقیق مسائل ہیں اللہ ان کو بھی حل فرما دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، قیامت کے دن آپ کی قبر کے اندر جو آپ سے سوال ہوگا وہ تیسرا سوال ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتاؤ حضور کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہا کرتے تھے۔ یہ تیسرا سوال ہے۔ امام بخاری اس کو فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلا سوال، اسی کو جو ہے امام بخاری، بتاؤ تم دنیا میں حضور کے بارے میں کیا کہتے ہوتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات علماء نے فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب سوال ہوگا پردے اٹھا دیے جائیں گے، قبر پھر قبر نہیں رہے گی بلکہ روضۃ من ریاض الجنہ بن جائے گی، وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ، انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث وانی لعارف الآن۔ صحیح مسلم شریف کے الفاظ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ، میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے قبل مجھ محمد پر درود و سلام پڑھتا تھا۔ فرمایا میں بعثت سے قبل، اعلان نبوت سے قبل اس کو جانتا تھا۔ فرمایا آج بھی میں اس کی پہچان رکھتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم پہاڑ کے قریب سے گزرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے ہیں تو وہ پتھر حضور کی بارگاہ میں بینی بینی آواز میں پڑھ رہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ بینی بینی آواز کے ساتھ وہ پتھر پڑھ رہا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے دائیں بائیں دیکھا، عرض کی حضور پاس تو کوئی نہیں ہے، یہ آواز کیسی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی تم نہیں جانتے یہ پتھر مجھ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ عرض کی حضور یہ کب سے پڑھتا ہے؟ فرمایا اعلان نبوت سے پہلے بھی پڑھتا تھا۔ اب جملہ آپ کو دینے لگا ہوں، جو نبی اعلان نبوت سے قبل ایک پتھر کے درود کو جان سکتے ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی اپنے پڑھنے والے درود و سلام کو پہچانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب دوسری بات جو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ اب قبر کے اندر تیسرا سوال جو ہے وہ یہ ہوگا، بتاؤ حضور کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ کبھی غلطی ہو بھی گئی نا، وہاں پہ حضور کے عاشق تو یہی بات کہیں گے کہ یہی تو وہ ہستی ہے۔ یا محمد آہو کا لفظ حدیث شریف میں موجود ہے، اور ہاں جو ہے وہ استغاثہ کے لیے ہے۔ وہاں پہ حضور سے چاہنے والے عرض کریں گے فرشتوں سے کہ اے فرشتوں، ساری زندگی میں جس ہستی کا نام لیتا رہا وہ کائنات کے اندر یہی تو مدینے کے تاجدار ہیں، یہی تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کرم کی نگاہ فرمائیں گے،
اب محدثین اس کی شروع کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر یہ کرم کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، اگر حضور اس پتھر کی معرفت رکھتے ہیں کہ وہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا، تو میرے آقا علیہ السلام درود و سلام پڑھنے والے کے بارے میں فرمائیں گے فرشتوں ٹھہر جاؤ، یہ تو کہتے ہیں نا کہ میں نہیں جانتا، میں اس پتھر کو جانتا تھا، تو اگر میں اس پتھر کو جان سکتا ہوں تو میں اپنے امتی کی پہچان نہیں رکھ سکتا؟ حضور فرمائیں گے یہی تو وہ بندہ ہے جو میری ذات کے اوپر درود و سلام پڑھتا ہوتا تھا۔ اب جو بات آپ کو میں سمجھانے لگا ہوں کہ آقا علیہ السلام کے غلام حضرت شیخ سلیمان جزولی علیہ رحمہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے جب وہ پانی اوپر آتا ہے، کہا بیٹی کیسے یہ وظیفہ پڑھا؟ عرض کی کہ میں درود پڑھا ہے۔ کہا آپ مجھے بتا سکتی ہو درود کون سا تھا؟ فرمایا کہ میں بابا جی درود نہیں بتاؤں گی، آپ محنت شاقہ کے بعد آپ کو یہ حاصل ہوگا۔ حضرت 1 سال تک درود و سلام اکٹھا کرتے ہیں۔ بیٹی نے دیکھا تو فرمایا ابھی بابا جی اس میں درود وہ نہیں ہے جو میں نے دم کیا تھا، اور اس کا پانی جو ہے وہ اوپر سے تحت اس کے کنارے تک پہنچا۔ 7 سال کی محنت کے بعد جب وہ آپ آتے ہیں، فرمایا آپ بتاؤ بیٹی، جب درود پڑھے تو کہا بابا جی اب درود اس میں موجود ہے۔ اور قبلہ پیر صاحب کی زبان سے اکثر آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا، حضور قبلہ عالم محدث اعلیٰ ہیبت پوری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہوتے تھے بیلیو یاد رکھو وہ درود اگر کسی نے پوچھنا ہو تو میاں محمد جی سرکار سے پوچھ لو، جس کے ذریعے سے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ تہ سے نکل کر اس کے کناروں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اسی لیے میرے حضور قبلہ عالم نے لکھا، آپ فرماتے ہیں یاری لا محمد دے سنگ اے پر پوری یاری، پھر قبول درود جو تیرا لکھ نہ لو ایک واری۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ وہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں، یہ وہ اللہ کے برگزیدہ وہ بندے ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آقا علیہ السلام کی یاد میں بسر ہوا ہے۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا، تو آقا علیہ السلام کی محبت میں فرمایا بے شک وہ انسان کامیاب و کامران ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے، اور نفس کا تزکیہ جو ہے وہ اللہ کا نام لینے سے ہوتا ہے۔ بولیے ذرا کس کا نام لینے سے؟ محبت کے ساتھ کہیے بھائی، کس کا نام لینے سے؟ وہ اللہ کا ذکر کرنے سے دل جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا فصلا، پھر تو نماز کے اندر آنا ہوگا۔ یہ وہ کیفیت ہے جب انسان نماز کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ جیسے اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے، وہ اللہ کی قربت میں آ جاتا ہے، اس کی نزدیکی میں آ جاتا ہے۔ جن شیخ طریقت کی آج آپ بارگاہ میں حاضر ہیں اور اگلے جمعۃ المبارک پھر آپ حاضری کریں گے، یہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں، انہوں نے ساری زندگی سنت مصطفیٰ علیہ السلام کا پرچار کیا ہے، اور یہی لوگوں کو بتایا ہے کہ میری بات نہ مانو، میری طرف توجہ نہ کرو، میرا تو صرف نشانہ ہے، دیکھنا ہے تو گنبد خضرا کے مکی کو دیکھو۔ بات مدینے والے آقا کی ہے، تعلق آقا علیہ السلام کے ساتھ جوڑا ہے، فقط یہ نہیں بتایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے، فرمایا ہے یہ ہاتھ میرا ہے، یہ ہاتھ مجدد دین و ملت حضرت شیخ احمد سرہندی سے جاتا ہوا، حضرت شیخ نقشبند علیہ رحمہ سے جاتا ہوا، حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں جاتا ہوا، سیدھا گنبد خضرا کے مکی کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ تو ذات ذی وقار یہ اللہ کے بندے، یہ عرس، یہ ختم پاک کی محافل، یہ ہر دوسرے تیسرے بندے کی منعقد نہیں ہوتی، یہ کوئی ہوتا ہے، یہ کوئی ایسا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آئینے کے اندر ایک ایسا شیشہ ہوتا ہے کہ جس کے جب اس کو سورج کے سامنے رکھا جائے تو سامنے کاغذ بھی رکھا ہو تو وہ بھی جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ آپ عام جو ہے وہ شیشے کو رکھیں تو آج تک کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ وہ کبھی شیشہ جو ہے وہ جلن پیدا نہیں کرتا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ معاملہ کیا ہے کہ انسان کے دل کے اندر جلن اور سوز پیدا ہوتا ہے؟ جواب ملا یہ کمال اپنا نہیں ہوتا، یہ آتشی شیشہ جس کے قلب کو نصیب ہوا ہو، جب خدا اور اس کے رسول کے انوار و تجلیات کی بارشوں کا نزول اللہ کے ولی کے دل کے اوپر ہوتا ہے تو پھر اس کی نگاہ جب اپنے جو ہے وہ مرید کے دل کے اوپر پڑتی ہے تو پھر اللہ کا ذکر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ جس طرف نگاہ ڈالتا ہے، آپ نے کبھی قبلہ پیر صاحب سے یہ بھی بات سماعت کی ہوگی کہ حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری علیہ رحمہ آپ کے یہاں جو مسجد کے اندر حلقہ پاک کی محفل ہوتی، فرماتے کہ ہر شخص کے اوپر وجد کی کیفیت ہو جاتی، اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص
آخر کے عرض کرتا ہے کہ مجھے آج تک کبھی وجد ہوا ہی نہیں. حضرت نے اپنی آتشی نگاہ، وہ روحانیت کی نگاہ جب اس کے دل کی طرف ڈالی، وہ زمین سے جو ہے وہ آسمان کی طرف جاتا ہے. اس کو پکڑ کر پوچھا کہ تو کہتا تھا وجد ہوتا ہی نہیں، یہ کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ فرمایا مجھے تو پتہ نہیں تھا، لیکن حضرت صاحب کی نگاہ جب دل کے اوپر پڑی تو لگا تھا کہ سارے کا سارا سینہ چاک ہو چکا ہے. اللہ کے ولی کی نگاہ جب دل کی طرف پڑتی ہے تو دلوں کے اوپر لگے ہوئے زنگ جو ہے خدا ان کو صاف فرما دیتا ہے. یہ کمال اللہ کے ولی کا ہوتا ہے، یہ ان کے اٹھنے والی نگاہ کا یہ کمال ہوتا ہے. تو ذات ذی وقار، اسی لیے میرے حضور قبلہ عالم کے شہزادے شہنشاہ طریقت میاں وحید الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اکثر یہ پڑھا کرتے تھے کہ تجلی تیری ذات کا سو بے سو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. فرمایا جب بندہ اس کمال کے اوپر پہنچتا ہے اس کی زندگی کے دقیق مسائل جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ذات ذی وقار، اب میں ایک جملہ آپ کو دینے لگا ہوں. سوشل میڈیا کے اوپر لوگ پوچھتے ہیں یہ تصوف کہاں سے آ گئی. میں یہ آپ کو یہ آج جملہ دے رہا ہوں. حضرت محترم، ایک اللہ کا ولی انسان کی سوچ سے بالا تر ہے. مدینے والے آقا کا مقام کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ حضور کی عظمت کو کون پہنچ سکتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بڑا اعلیٰ ہے. میرے حضور قبلہ عالم نے ساری زندگی جو ہے حضور کی محبت میں بسر کر کے تو اختتام یہاں پہ کیا. آپ فرماتے ہیں کہ ملدا نہیں محمد ورگا تے ساری وچ خدائی، اس تصویر نورانی وچوں غیرہ رمز نہ پائی. ان اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، اتنا تعلق جوڑ دیں. اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ ان کی مثال ایسے ہے. میرے والد گرامی، آپ نے قبلہ پیر صاحب کی زبان سے بھی یہ بات سنی ہے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ مرید کی مثال ایسے ہوتی ہے کہ جیسے کیل ہے، اس کیل کو جب تیرتی ہوئی لکڑی کے ساتھ لگا دیا جائے تو نہ لکڑی ڈوبتی ہے نہ کیل ڈوبتا ہے. حضرت ذی وقار، ہم زنگ آلودہ کیل ضرور ہیں، اللہ کے ولیوں کے ساتھ مس ہو جائیں. یہ تیرتی ہوئی جو اتنی بڑی لکڑی ہے یہ ہیبت پور سے جاتی جاتی سیدھی گنبد خضرا پہنچ جائے گی، یہ مدینے والے آقا کی بارگاہ میں پہنچے گی. تو ذات ذی وقار، میرے والد گرامی اکثر یہ بات کیا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک صوفی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، قریب سے ایک بندہ گزر رہا تھا، آواز دے رہا تھا چنگے سنگ ترے. اس نے تو آواز دی کہ میرے پاس مالٹے وہ ہیں جو بڑے اچھے ہیں. قریب سے گزرتے گزرتے اندر وجدانی کیفیت ہوتی ہے. عرض کی حضرت صرف مالٹوں کے اوپر ہی وجد آ گیا؟ فرمایا بات مالٹے کی نہیں ہے، بات کچھ اور ہے. کہا حضرت بات کیا ہے؟ فرمایا تم نے سنا تھا یہ چنگے سنگ ترے ہیں. فرمایا میں سن رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ چنگے سن ترے. جس کا تعلق کسی نیک بندے سے ہو جائے، فرمایا اگرچہ وہ بندہ بدکار بھی ہوگا، وہ ہاتھ سے پکڑ کر گنبد خضرا کی بارگاہ میں پیش کر دے گا. یہ وہ صوفیاء ہیں، یہ وہ اولیاء کاملین ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ جب آپ جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت رکھنے والوں کو دیکھتے ہیں، ان کا مقام جداگانہ ہوتا ہے. ان کی زندگی بسر کرنے کی سادگی اور اپنے اوپر جو ہے حضور کی سنت اور شریعت کو جو ہے وہ نافذ کیا ہے. لوگوں کو یہ نہیں دکھایا کہ میری واہ واہ ہو، لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ جو ہے وہ میرا نام اونچا ہو. فرمایا نام اونچا صرف یا حضور کا ہے یا رب کائنات کا ہے. فرمایا کہ نام تو ان کا اونچا ہے، لیکن آج صدیاں بیت جانے کے بعد دیکھ لیں آج ان اللہ والوں کے نام زندہ ہے کہ نہیں بھائی؟ داتا علی حجویری کا نام آج زندہ ہے، اولیاء کاملین کے نام زندہ رہتے ہیں. آئیں ہم جو ہیں وہ زنگ آلودہ کیل کی طرح ان اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں. اور یاد رکھیے گا یہ خود بھی جو ہیں یہ راستے میں رکنے والے نہیں ہیں، انہوں نے اپنی راہ کو پا لیا ہوا ہے اور یہ صراط مستقیم سے گزرنے والے لوگ ہیں. اور یاد رکھیے گا یہ وہ ٹرین کے انجن ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کے جائیں گے. آئے میں اور آج سب مصمم ارادہ کریں کہ ہم نے تزکیہ نفس کرنا ہے اور ان اولیاء کاملین کے کہے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. اللہ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور آنے والے لمحوں میں آپ کے در کی حاضری کرتے وقت آپ آستانہ عالیہ حیبر پور شریف کے ذرے ذرے سے فیض حاصل کریں اور کہتے جائیں کہ جتھوں دی شیخ میرا لنگ جاوے او راواں بھی حمد پکار دیاں. اور جب آپ یہ عقیدہ لے کر کے آئیں گے دامن خالی ہوں گے، پلے کچھ نہیں ہوگا.
لیکن یہ ایک نگاہ اٹھائیں گے اور یہ کہیں گے کہ آئے تو خالی تھے، لیکن اپنے دامن کو بھر کے لے کے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔